بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعیمہ انتہائی شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ اپنے بھائی سرفراز کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا تو سرفراز نے نعیمہ کو بہن، بھائی، ماں اور باپ سب کا پیار دیا۔ سرفراز کا ٹرانسفر پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہو گیا تو وہ پھر اپنی بہن، بیوی اور بیٹی کو لے کر اس نئے علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ نعیمہ اور اس کی بھابھی کی بھی آپس میں بہت بنتی تھی۔ نعیمہ اور اس کی بھابھی مل کر سارے گھر کا کام کرتی تھی۔ اپنی بھتیجی ندا کو اسکول کا کام بھی خود کرواتی تھی۔ جب وہ اس علاقے میں شفٹ ہوئے تو چونکہ نعیمہ کے بھائی کی نوکری 12 گھنٹے کی تھی، اسی لیے اکثر باہر کے ضروری کام نعیمہ خود ہی کر لیتی تھی۔ نعیمہ خود ہی ندا کو اسکول چھوڑنے بھی جاتی اور واپس بھی لے کر آتی۔ اس علاقے میں ایک حویلی تھی جو شاہ خاندان کی تھی، اور اب اس حویلی کا مالک شاہ خاندان کا سپوت شاہ مہروز تھا۔ 27 سالہ شاہ مہروز انتہائی خوبرو اور طاقتور نوجوان تھا۔ شاہ مہروز کی بہن، جو اس علاقے میں آپی جان کے نام سے مشہور تھیں، علاقے کے تمام بچوں کو مدرسے کی تعلیم دیتی تھیں۔ نعیمہ بھی روز شام کو ندا کو آپی جان کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے لاتی تھی۔ شاہ خاندان کا رواج تھا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی غیروں میں نہیں کرتے تھے، اور آپی جان کے جوڑ کا کوئی بھی رشتہ اس وقت خاندان میں موجود نہیں تھا، اسی لیے آپی جان کی شادی نہیں ہوئی۔ بس پھر آپی جان نے بچوں کو دین کی تعلیم دینا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حویلی کے اندر کا تمام انتظام بھی آپی جان کے ہاتھ میں تھا۔ ایک دن جب نعیمہ ندا کو آپی جان کے پاس چھوڑنے کے لیے آئی تو شاہ مہروز سے ٹکرا گئی۔ شاہ مہروز کو نعیمہ بہت زیادہ پسند آئی۔ شاہ مہروز نعیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ بات آپی جان کو پتہ چلی تو آپی جان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ آپی جان کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ نعیمہ کی شادی شاہ مہروز سے ہو۔ آپی جان کو اپنی شادی نہ ہونے کا غصہ بھی تھا، اور دوسرا، نعیمہ پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اگر وہ اس حویلی میں آ جاتی تو حویلی کا سارا انتظام اس کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ آپی جان نے نعیمہ کے پیچھے اپنے چند بندے لگا دیے تاکہ وہ نعیمہ کو اس علاقے میں بدنام کر دیں، اور پھر شاہ مہروز خود ہی نعیمہ سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ نعیمہ جب ندا کو آپی جان کے پاس چھوڑ کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں چند غنڈے اس کے پیچھے لگ گئے۔ نعیمہ غنڈوں سے اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگی جا رہی تھی۔ نعیمہ کی چادر بھی اس کے سر سے اتر گئی، لیکن اس وقت نعیمہ کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ نعیمہ ننگے سر اور ننگے پاؤں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے بھاگے جا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے آنے والی گاڑی سے نعیمہ کی ٹکر ہو گئی۔ غنڈے گاڑی کے مالک کو دیکھ کر فوراً بھاگ گئے۔ جب گاڑی میں سے شاہ مہروز نکلا اور نعیمہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اپنی چادر اتار کر نعیمہ کے اوپر ڈالی۔ نعیمہ اس وقت بالکل اپنے ہوش میں نہیں تھی اور ایک مسیحا کے ملتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ مہروز نے فوراً نعیمہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد شاہ مہروز کو بتایا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ شاہ مہروز پوری رات نعیمہ کے پاس ہسپتال میں ٹھہرا رہا۔ نعیمہ کو تقریباً اگلے دن 11 بجے ہوش آیا۔ جب نعیمہ کو کل کا سارا واقعہ یاد آیا تو وہ بہت زور زور سے رونے لگی۔ شاہ مہروز نے اس کو چپ کروایا اور اس کو بولا کہ چلو میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں۔ لیکن نعیمہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے بولا کہ مجھے کسی دارالایمان چھوڑ آئیں۔ ایک رات گھر سے باہر گزارنے والی لڑکی کو کبھی بھی گھر والے قبول نہیں کرتے۔ شاہ مہروز کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا اور شاہ مہروز نے اسی وقت ہسپتال کے کمرے میں نعیمہ سے نکاح کر لیا اور اپنی حویلی لے آیا۔ آپی جان یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں اور غصے سے پیچو تاب کھانے لگی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شاہ مہروز نعیمہ سے نکاح کر چکا تھا۔
لیکن آپی جان نے بھی ہار نہ ماننے کی قسم کھائی اور نعیمہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپی جان نعیمہ سے برے طریقے سے پیش آتی۔ دوسری طرف نعیمہ شاہ مہروز کی توجہ اس بات کی طرف دلاتی کہ آپی جان کی بھی ایک زندگی ہے۔ اگر وہ لڑکی ہیں تو کیا ہوا؟ آپ نے بھی تو غیروں سے شادی کی ہے، تو آپی جان کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ دیکھیں اور ان کی بھی شادی کروائیں۔ ان کا بھی حق ہے کہ وہ خوشیاں دیکھیں۔ آپی جان کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ کوئی ان کا اپنا ہو، ان کے بچے ہوں۔ نعیمہ کی بات شاہ مہروز کے دل کو لگی۔ شاہ مہروز نے اپنے ایک بزنس مین دوست جو کہ آپی جان کو پسند بھی کرتا تھا کے ساتھ آپی جان کا رشتہ طے کر دیا۔ جب آپی جان کو یہ سب پتہ چلا کہ ان کی شادی نعیمہ کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ان کو بہت دکھ ہوا کہ میں نے نعیمہ کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا ہوا تھا اور نعیمہ نے میرے لیے کتنا کچھ کیا۔ آپی جان کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ آپی جان کی بارات والے دن شاہ مہروز اور نعیمہ کا ولیمہ بھی تھا، جس میں نعیمہ کے گھر والوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ نعیمہ اپنے گھر والوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آپی جان نے بھی نعیمہ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ اگلے دن کا سورج نعیمہ کی زندگی میں خوشیوں کا پیغام لے کر آیا۔ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے نعیمہ اس حویلی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں کی زندگی بسر کر رہی ہے۔